عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں قبلہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب، اور الحمدللہ عز و جل ان سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کئی معاملات میں الحمدللہ عز و جل ان کے مفید مشورے، تجربے ہمیں سننے کو، سیکھنے کو بھی ملتے ہیں۔ اور ساتھ ہی الحمدللہ ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی موجود ہوتے ہیں، اور سلسلے کی ایک خصوصیت ماشاءاللہ یہ بھی ہے، چونکہ رکن شورا ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو سلسلے کے اختتام پر ماشاءاللہ ان سے ہم دعا بھی کرواتے ہیں ناظرین کے لیے، اور بالخصوص آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے الحمدللہ عز و جل دعا کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو شامل رہیے گا اول تاخر سلسلے میں انشاءاللہ الکریم۔ بہت ساری معلومات بھی حاصل ہوں گی، بہت سارے روحانی علاج بھی سننے کو، سیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ناظرین آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کالز دیجیے گا۔ میرا نام نصیر احمد ہے، میری والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے، اور میں فالج کے مرض میں مبتلا ہوں۔ 3 سال ہو گیا، نہ بیماری اثر کرے، میرا سب کچھ، ہماری حالات بہت تنگ ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ مہربانی کر کے میرا استخارہ کر دیجیے اور کوئی علاج بھی بتا دیں۔ صبر 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 کیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے، اللہ پاک بہتر فرمائے گا۔ ابھی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، فالج کا وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام سجاد ہے اور میری والدہ کا نام پرویزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تقریباً 4 سالوں سے آنکھیں جل رہی ہیں نا، جل کے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر بھی بہت علاج کرایا تک کو، اس کا استخارہ کرانا ہے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ سجاد بھائی شامل رہیے گا، بھی کرواتے ہیں استخارہ۔ جی کال۔ سر میرا بیٹا ہے اون محمد، ایک دن اسکول جاتے ہیں، دوسرے دن بخار میں پڑ جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ 1 مہینے سے تقریباً یہی مسئلہ چل رہا ہے۔ ان کی والدہ کا نام امبر ہے، اور دوسرا میری والدہ ہے، تو والدہ جو ہے نا ان کا سانس بہت پھولتی ہے اور دل گھٹتا ہے۔ ان کا نام جو ہے رئیس بانو ہے، اور ان کی والدہ کا نام رشیدہ بیگم۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو بھی شفا عطا فرمائے، آپ کی والدہ کا اور بچے کا بھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ رکن شورا ابراہیم شاہ صاحب سے سوال ہے کہ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کے بچوں کے رشتوں کے بڑے مسائل ہیں، اتنے رشتے آتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں بنتی، بات پکی ہو بھی جائے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی لڑکے والے منع کر دیتے ہیں اور کبھی لڑکی والوں کی طرف سے منع ہو جاتا ہے، اس کا حل ارشاد فرمائیں۔ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت کی التجا ہے۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ جی ابھی انشاءاللہ الکریم رکن شورا سے معلوم بھی کریں گے، استخاروں کے حوالے سے کالز بھی تھیں، میسیجز بھی آ چکے ہیں، ناظرین کے میسیجز بھی شامل کریں گے۔ آپ کے استخارے ماشاءاللہ کیے جا رہے ہیں ناظرین۔ رکن شورا کے حوالے سے بھی ایک کال تھی کہ رشتوں میں اگر رکاوٹیں ہوں، بعض اوقات لڑکے والوں کی طرف سے منع ہو جاتا ہے تو کبھی لڑکی والوں کی طرف سے منع ہو جاتا ہے، تو کیا احتیاط کرنا چاہیے، اور کچھ پڑھنے کے لیے بھی ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے رشتوں میں آسانی کر دے، اور چند باتیں یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض اوقات جو ہے وہ رشتے آتے ہیں، اس وقت رشتوں کی اتنی پرواہ نہیں کرتے، بہت زیادہ اس میں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جناب اس سے بہتر مل جائے، جی اس سے رشتہ مزید بہتر مل جائے۔ اب وہ اس کے لیے اسی انتظار میں نا عمر گزار دیتے ہیں۔ اس لیے اگر اچھے اخلاق، شرافت والے گھرانے سے اگر رشتہ آ جائے تو یس کر دینا چاہیے اس میں۔ صحیح۔ شرعی طور پہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا ویسے کس چیز کو فوقیت دینا چاہیے رشتہ طے کرنے کے دوران، اس حوالے سے کچھ دینداری کو ہی فوقیت دینداری۔ دینی چاہیے، صحیح اور ظاہر ہے دینداری میں جتنا اعلیٰ ہوگا اتنا ہی بہتر رہے گا۔ صحیح۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مزید بہتری، مزید جو ہے وہ گنجائش ہے، ابھی کوئی اور بہتر رشتہ مل جائے، اس میں وقت ضائع کر دیتے ہیں بعض اوقات۔ اگر دینداری میں وہ اول ہیں تو یس کر دیں، ماشاءاللہ۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے۔ تو تاخیر اور خواہ مخواہ میں جو ہے اس کو ڈیلے کرنا اور سوچتے رہ جانا، اور سامنے والا رشتہ ڈال رہا ہے وہ اپنے انتظار میں کہ یہ جواب دیں، صحیح۔ تو یہ ظاہری اسباب ہیں۔ اور میں روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں، روحانی علاج کے لیے آپ
جو ہے وہ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اور 312 مرتبہ پڑھنا ہے. تو 312 مرتبہ جب آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ جن لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹ ہے، منگنی ہوتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، تو وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلال والاکرام 312 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد رشتہ ملنے کے لیے دعا کریں. آپ دیکھیں یہ اسکرین پر بھی ہے، یا ذل جلال والاکرام 312 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور فجر کی نماز کے بعد یہ جب وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ دعا مانگیں اللہ کی بارگاہ میں، انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ رشتے کی رکاوٹ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ، بڑا کمال کا یہ وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا. بلکہ میں تو ایک مشورہ بھی دوں کہ روحانی علاج کے بستے سے تعویذ بھی حاصل کیجئے گا. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، روحانی علاج کے بستے پر آئے ایک اسلامی بھائی نا، بتایا کہ بڑی ان کی کوششیں جاری تھیں کہ بھئی کہیں رشتہ ہو جائے، طے ہو جائے، رشتے نہیں آ پا، بڑی رکاوٹیں تھیں. ماشاءاللہ تعویذات لے کر گئے وہ، اور ایک ہفتے کے بعد آئے. انہوں نے خود آ کر اپنا یہ واقعہ بتایا کہ میں اتنے عرصے سے پریشان تھا، کہیں رشتہ ہی نہیں ہو رہا تھا. ماشاءاللہ تعویذات لے کر گیا ہوں اور امیر اہل سنت کے ان تعویذات کی برکت سے میرا مسئلہ حل ہو گیا، رشتہ بھی طے ہو چکا ہے، نکاح کی تاریخ بھی جو ہے نا ان کی مقرر ہو گئی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو روحانی علاج کے بڑے ماشاءاللہ فوائد ہوتے ہیں. تو وظیفہ بھی جو آپ کو بتایا گیا یہ بھی پڑھیے گا، اور جو تعویذ کا میں نے آپ کو مشورہ دیا اس کے مطابق بھی عمل کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. سوال بھی چلے میں کر لوں، ناظرین کو بھی ماشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا. اب جیسے وہ ہوتا ہے بعض اوقات گھر میں والدہ بیمار ہیں، والد بیمار ہیں، بھائی بہنیں بیمار ہیں، آپس میں اگر دم کرنا چاہیں ایک دوسرے کو، تو دم کرنے کا بھی کوئی مخصوص طریقہ ہے، یا دم کرنے میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے دم کرتے وقت، اور کس انداز سے دم کرنا چاہیے، مہذب طریقہ کیا ہے دم کرنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو ہے وہ دم کے فوائد ہیں، کیونکہ قرآنی آیات یا اللہ کے نام پڑھے جاتے ہیں اور اس کی برکت ہوتی ہے. مگر کچھ بعض جو آپ نے فرمایا واقعی اس کی احتیاطیں ہونی چاہیے. ایک دوسرے کو دم کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ جو دم کر رہا ہے اس کو وہ وظیفہ درست پڑھنا آتا ہو. جی صحیح. اگر اس نے کسی قاری کو ان کو اپنا وہ وظیفہ سنا دیا ہو، بعض اوقات اس لیے برکت بھی نہیں ملتی، غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جی الا باللہ. اب یہ جو وظیفہ ہے اس کو لوگ بہت ہی غلط انداز سے بعض اوقات پڑھ رہے ہوتے ہیں. یا بعض آیتیں قرآنی ہیں جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون. جی بالکل. اب یہ اس قرآنی آیات کو بھی بعض اوقات اتنی تیزی سے، اتنی اجلت سے پڑھتے ہیں کہ جو ہے وہ اس میں جو ہے کئی معنی فاسد ہو جاتے ہیں اس خراب ہو کے. جاتے ہیں، جی غلط ہو سکتے ہیں، معنی بدل سکتے ہیں. تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھنا ضروری ہے. صحیح. ایک تو درست پڑھنا ہو، دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات جو دم کرتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں آواز نکلنی چاہیے، کیونکہ وہ دوسروں کو بعضوں کو دیکھتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ وہ دم کرتے وقت آواز جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ دم کرتے وقت نکلنا ضروری نہیں ہے. یعنی جو پھونک مارتے ہیں نا، جو پھونک ماری جاتی ہے، تو اس کو اب وہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ اس کی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں منہ سے کچھ نہ کچھ تھوک برآمد ہو سکتا پھونک ہے، کے ذرات اور اس کے تو قطرے سامنے والے کو ناگوار گزر جی سکتا ہے. جی. تو دم کرنے میں آواز نکالنا یہ ضروری نہیں ہے، اس بات کا آپ خیال کریں. اس کے ساتھ ساتھ توجہ دلائیں. دوسری بات یہ کہ اس کے منہ پر دم نہ کریں. اچھا، اس میں کیا حکمت ہے؟ اب دیکھیں وہ جو ہے وہ یوں، اب میں کہوں کہ بہت سارے لوگ بعض معدے کی خرابی میں ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی منہ سے بو آتی ہے. بعض اوقات جو ہے دانت کی صحیح صفائی نہیں ہوتی تو منہ سے بو آ رہی ہے. اگر آپ اس کے منہ پر دم کریں گے تو ناگوار گزر سکتا ہے. اس کو سینے پر دم کرتے ہیں آپ اس کے، صحیح، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس بات کا خیال کریں اور منہ کو صاف رکھیں. کوشش کریں کہ الائچی وغیرہ چباتے رہا کریں، جی اور اس سے انشاءاللہ منہ میں خوشبو ہوگی. بعض لوگ یہی حال کے اندر نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں. جب ہم تلاوت کرتے ہیں نا تو فرشتے ہمارے منہ پر منہ رکھ دیتے ہیں. اگر منہ سے بو آ رہی ہو نا تو فرشتوں کو ناگوار گزرتا ہے. صحیح. تو اذیت نہیں دینی چاہیے نہ انسانوں کو نہ فرشتے. اچھی طرح سے منہ چیک کر لیں. سونف کا یا الائچی کا آپ استعمال کر لیں. اگر الائچی نہیں رکھ سکتے تو سونف تو بالکل جو ہے وہ آپ نارمل رقم سے لے سکتے ہیں. اگرچہ کہ الائچی جو ہے اس وقت مہنگی ہے مگر سونف رکھ سکتے ہیں. تو اس بات کی احتیاط کریں. اسی طرح جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں اتنی آواز سے پڑھیں. بعض اوقات اگر آپ جس پر دم کر رہے ہیں تو سورہ فلق اور سورہ ناس اگر دم کرنی ہے آپ نے تو اتنی آواز سے پڑھیں کم از کم کہ آپ خود سنیں اور سامنے والا بھی مریض سن لے تو بہت اچھا ہے. قرآن مجید کی دونوں صورتیں سن لیں تو اس کو پڑھ کر جو ہے اس پر دم کریں انشاءاللہ الرحمن. اس طرح بعض وظیفہ جیسے جو ہے وہ ہم ایک شعر پڑھتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استغاثہ کرتے ہیں، امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. جی
تو یہاں دستگیر پڑھتے ہیں بعد، دستگیر دستگیر پڑھنا چاہیے، یہ جو ہے نا تا پر یہ ساکن ہے، تا پر جزم لگے گا، اس بات کی احتیاط کریں دم کرتے وقت، اور انشاءاللہ الرحمن جو وظیفہ آپ پڑھیں گے جس میں اللہ کا نام ہے، جو قرآنی آیت ہے، اس کی برکت ضرور ملے گی۔ ان کی اس بات کی احتیاط سے آپ یہ روحانی علاج کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دم کر سکتے ہیں ان احتیاطوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس دم میں انشاءاللہ ضرور برکت ہوگی، کیونکہ قرآنی آیت اور احادیث کریمہ میں بعض اورات بیان کیے گئے ہیں، ماشاءاللہ، یعنی سورہ فاتحہ بیان کی، دم میں دم پیدا ہو جائے گا، ماشاءاللہ بالکل۔ تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب، ناظرین منتظر ہوں گے بھائی، کالز تو ہو چکی تھی استخاروں کے جوابات۔ استخارے کیے ہیں جن ناظرین نے کال کی تھی، ہمارے ناظرین تھے نصیر احمد نام بتایا تھا، والدہ کا نام سکینہ بتایا تھا، فالج کے مرض میں مبتلا ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، استخارے کے اندر بیماری کی طرف ہی اشارہ ہے۔ فالج کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے۔ ایک نئی رکابی لینی ہے، پیالی لے لیں، کوئی پلیٹ لے لیں، ایسی ہو جو اندر سے بالکل خالی ہو، پھول بوٹے وغیرہ نہ بنے ہوئے ہوں۔ اس پلیٹ پر، اس رکابی پر آپ جو ہے 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ لکھ کر پانی ڈال کر مریض کو پلائیں، اللہ نے چاہا تو فالج کے مرض سے نجات ملے گی انشاءاللہ الکریم۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے سجاد بھائی، ان کے آنکھوں کے حوالے سے مسئلہ تھا کہ آنکھیں کافی بینائی بھی کمزور 4 ہے سال اور سے بتا رہے جل رہی ہیں آنکھیں، ایک جلن سی محسوس درد ہوتی بھی رہتا ہے، تو اس حوالے سے استخارہ کیا ہے۔ استخارے کے اندر بیماری کی طرف ہی معاملہ ہے، یہ ڈاکٹر سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، میڈیکل بھی یہ کروائیں۔ باقی روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں کہ آنکھوں کے امراض کے حوالے سے یہ روحانی علاج ہے۔ آپ کیا کریں، 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پئیں بھی، اور وہ پانی ہاتھوں میں لے کر مل کر اپنی آنکھوں پر بھی لگائیے، اللہ نے چاہا تو۔ بعض اوقات ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ آنکھوں پر پانی نہ لگائیں، اب پانی لگانا تھوڑا اس میں آزمائش ہوتی ہے بالفرض، اگر طبیب منع کرتا ہے تو یہ ہے کہ پانی پر دم کر کے اس کو پی لیا جائے، پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم ایسا کر بھی کے کر آنکھوں پر سکتے ہیں کہ پھیر لیں۔ 3 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھیں، ہاتھوں پہ دم کر کے بھی آنکھوں پہ لگا سکتے یہ ہیں۔ جو وظیفہ ماشاءاللہ بتایا نا آپ نے، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا، اور اتنا کمال کا یہ وظیفہ ہے، آنکھوں کی بینائی میں بھی اضافہ ہوگا، اور بعض اوقات جو سفید موتیا، کالا موتیا کا معاملہ ہوتا ہے نا، اگر کسی کو آ جاتا ہے تو اس سے بھی ماشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ 3 بار بسم اللہ شریف پڑھیں، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ دم کر کے یا آنکھوں پر پھیر لیں، اور اس کی ماشاءاللہ برکت ہے، آپ دیکھیے گا آنکھوں کے امراض دور ہو جائیں گے۔ جی، یہ اون محمد بچے کے حوالے سے بھی کہا تھا، ان کی طبیعت کا معاملہ تھا، استخارہ کیا ہے، استخارے کے اندر نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ، اللہ پاک نظر کا اثر دور فرمائے۔ آپ ایک کام کیجئے گا، نظر بد کے حوالے سے آپ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر بچے پر دم کیجئے گا، اور بیماری کے حوالے سے 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو پلائیے گا، اللہ نے چاہا تو صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے اپنی والدہ کے حوالے سے بھی کہا تھا، ایک تو بیٹے کا کہا اور محمد، والدہ کا نام تھا رئیسہ نام بتایا تھا انہوں نے والدہ کا، ان کا بھی استخارہ کیا ہے۔ استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا معاملہ آ رہا ہے، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ بیماری کے حوالے جو وظیفہ عرض کیا یا سلام 111 دفعہ پڑھ کے آپ والدہ کو بھی پلائیے، اپنے بیٹے کو بھی پلائیے، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ دونوں کے لیے ایک ہی وظیفہ آپ نے ارشاد فرما دیا نا، جی ہاں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وظیفہ ایک دفعہ پڑھ لیں، دونوں کو پلا دیں، والدہ کو بھی بچے کو بھی، دونوں کو پلا دیں۔ ایسا کر لیں، الگ الگ پڑھ لیں گے تو زیادہ برکت ہے اس میں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید اب آپ کی کال۔ جی، استخارہ کروانا تھا، میرا نام عبدالعزیز ہے، والدہ کا نام ہدایت خاتون ہے۔ میرا دماغ جو ہے نا مسلسل تھکاوٹ کی طرح، جیسے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، بند ہوتا ہے، درد ہوتی ہے۔ ابھی چلیں استخارہ کرواتے ہیں عبدالعزیز بھائی۔ نیکسٹ کال۔ محمد عمران خان نام ہے، پینا بی بی والدہ کا نام۔ اب سے میرا سوال ہے کہ میں گھر خریدنا چاہتا ہوں، خرید نہیں پا رہا، پچھلے 3-4 مہینے سے میں کوشش کر رہا ہوں۔ صحیح ہے، خریدنا چاہ رہے ہیں لیکن رکاوٹ آ رہی ہے۔ جی، نیکسٹ کال۔ میرا نام فتح محمد ہے، والدہ کا نام سرور خاتون، بیمار ہے تو استخارہ کر دیں، اور تھائرائیڈ کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ کس کا؟ تھائرائیڈ کا نا؟ جی، روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں آپ کو۔ نیکسٹ کال۔ دودھ کا اور دہی کا دکان بنائی ہے، وہ اس میں کام میں پتہ نہیں کیا نقصان ہو رہا ہے، دودھ کبھی خراب ہو جاتا ہے، کبھی بچت نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا مانتا ہے۔ محمد سلیم میرا نام ہے، اور والدہ کا نام سلامت بی بی ہے۔ جی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، سلیم بھائی سلامتی نصیب فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا۔ نیکسٹ کال۔
میرا رکن شورا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ میں ایک جگہ جاب کرتا ہوں، تنخواہ بھی اتنی خاص نہیں ہے۔ رکن شورا سے ایک مسئلے کا حل معلوم کرنا تھا۔ میری تنخواہ پوری مہینے نہیں چلتی، کیسے پورے ماہ چلاؤں؟ کوئی وظیفہ بتا دیجیے، جزاک اللہ۔ ناظرین آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ یہ جاب کے حوالے سے یہ تقریباً سوال آتے ہیں ناظرین کہ روحانی علاج کے بستوں پر مریض آتے ہیں، اپنے جو مسائل بتاتے ہیں نا، تو ایک تعداد ہے جو بے روزگاری کی وجہ سے، یا روزگار تو ہے جاب کرتے ہیں لیکن جو ماہانہ آمدنی ہوتی ہے نا پورا مہینہ چل نہیں پاتی، مہینے کے شروع میں ہی یا بعض اوقات دوسروں کو قرضہ دینا پڑ جاتا ہے، اتارنا پڑ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں مہینہ پورا ہونے سے پہلے۔ پورا مہینہ کیسے چلائیں اپنی تنخواہ کو؟ اللہ تعالیٰ ان کے آمدنی میں برکت عطا فرمائے۔ پہلے تو اپنی آمدنی کو بھی غور کر لیا جائے، جی اور یہ صرف انہی کے لیے نہیں جنہوں نے سوال کیا، جس طرح کے آپ نے بتایا کہ اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں کہ مہینے سے پہلے ہی ہماری آمدنی ختم ہو جاتی ہے، ہماری جو سیلری ہوتی ہے وہ اس کے اخراجات زیادہ ہیں اور سیلری کم ہے اس کے مقابلے میں، یا مہینہ پورا نہیں ہوتا اور سیلری کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ جی تو وہ اپنی آمدنی کو چیک کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آمدنی کا جو ذریعہ ہے وہ درست نہیں ہے، اور اگر درست ہے وہ تو کوشش کریں کہ آپ ایسی اس کے اندر غور کریں کہ کوئی ایسا اپنے بجٹ کے اندر جو اخراجات آپ کے ہوتے ہیں اس میں کچھ ایسے اخراجات تو نہیں ہیں جو فضول قسم کے ہیں۔ اس کے لیے آپ بجٹنگ کر لیں، بجٹ بنائیں، جس چیز سے آپ بچا سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ سمجھیں کہ یہ رونا ہوتا ہے جناب کہ اب جو پیسے ملتے ہیں وہ پورا نہیں ہو رہا۔ آپ انہی کے کچن میں جا کر دیکھیں تو بہت سارے روٹی کے ٹکڑے آپ کو ملیں گے، پورے پیس روٹی کے، پورے ٹکڑے، اچھا جو ہے وہ ڈبل روٹی کے پیس مل جاتے ہیں۔ اسی طرح گوشت وہ جو ہے کوڑا دان کے اندر ڈلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ گھر گھر کی کہانیاں ہیں آج۔ جی تو یہ جائزہ ضرور لینا ہے آپ نے کہ کہیں ایسا تو نہیں ضائع ہو رہے ہیں، ہم اپنی اللہ کی نعمتوں کو یہ قدر نہیں کر رہے، اور جو نعمت کی قدر نہیں کرتا اس سے نعمت بعض اوقات جو ہے بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ نعمت چھین جاتی ہے۔ نعمت کا شکر بھی ادا کریں، شکر بھی ادا کریں، اور نعمت کی قدر بھی کریں۔ قدر کیسے ہوگی کہ اس کو ضائع ہونے سے بچائیں آپ، چاہے کھانے پینے کا معاملہ ہو، پانی لیا ہم نے، آدھا پانی پیا آدھا پھینک دیا۔ آپ شادیوں میں جائیں، آدھی بوتلیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، جی اتنا سارا کھانا نکال لیا جناب، اب اس کو جو ہے وہ کھانے کی باری آئی تو بس اب اس وقت ہرس میں زیادہ لے لیا ہم نے اور اس کے بعد اب ختم نہیں کر رہا۔ اچھا بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ خود کیونکہ وہ شخصیات ہوتی ہیں تو لوگ ان کی پلیٹ میں زیادہ ڈال دیتے ہیں، ایسا بھی نہ کریں، وہ جو کھانا پسند کرتے ہیں اتنا ہی کھانا ہونے دیں ورنہ وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو ان باتوں کا خیال کریں۔ وظیفہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں جو حدیث پاک میں ہے سورہ واقعہ کے متعلق، سورہ واقعہ آپ رات میں پڑھیں گے انشاءاللہ، جو سورہ واقعہ کے پڑھنے کا عادی ہوگا انشاءاللہ الرحمن وہ جو ہے وہ فاقے سے محفوظ رہے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ تو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ وظیفہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تو کچھ کوشش کیجئے رات کو سورہ واقعہ پڑھیے۔ میں سمجھتا ہوں 5 منٹ کے اندر آپ سورہ واقعہ 5 سے 10 منٹ کے اندر آپ پڑھ لیں گے آسانی سے۔ تو روزانہ عادت بنائیں اور گھر میں کوئی بھی فرد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں۔ 27ویں پارے میں سورۃ الواقعہ، تنگ دستی دور کرنے کا بہترین وظیفہ سورۃ الواقعہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں۔ اچھا نیت دیکھیں، نیت کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ میں اس لیے سورہ واقعہ پڑھ رہا ہوں کہ مال آ جائے گا، میری تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ اللہ کی رضا کی حصول کے لیے سورہ واقعہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ضمناً تو مسائل بھی حل ہو جائیں گے، برکتیں بھی مل جائیں گی اور خوشحالی آ جائے گی، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اپنی نیت کو ہم پاکیزہ رکھیں۔ میسیجز بھی کافی سارے، اچھا یہ کال آئی تھی تھائرائڈ کے حوالے سے، گلا اگر کسی کا خراب رہتا ہو، بعض اوقات ٹونسلز ہو جاتے ہیں، آواز بیٹھ جاتی ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، تو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ اچھا یہ ایک میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یا عفو آپ پڑھا کریں۔ نام سعدیہ، انہوں نے کہا ہے کہ اکثر بیمار رہتی ہیں، دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اس کے لیے گھبراہٹ دور ہو جائے تو ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھا کریں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کی گھبراہٹ سب دور ہو جائے گی۔ موسیٰ خان بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے پیٹ میں درد رہتا ہے، ہر وقت ناف پڑ جاتی ہے وزن اٹھانے کی وجہ سے، تو احتیاط کے ساتھ وزن وغیرہ اٹھایا کریں، اور ناف اگر اکثر گرتی رہتی ہو اور ناف میں درد رہتا ہو تو
سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم کسی سادے کاغذ پر لکھیں. اب آپ اس کا تعویذ بنا کر ناف کے اوپر باندھ لیں, آپ کی ناف نہیں گرے گی. وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں جوابات نوٹ کیجیے گا. جی فیصل بھائی. جی ہاں, استخارے کر دیے گئے ہیں. عبدالعزیز بھائی تھے ہمارے, استخارے کے حوالے سے انہوں نے کال کی تھی کہ دماغ کا مسئلہ ہے, استخارہ کر دیں. استخارہ کیا آپ کا, استخارے کے اندر بیماری کی طرف ہی اشارہ ہے. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, پانی پر دم کر کے پیجئے, اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی. ہمارے عمران بھائی تھے, والدہ کا نام ندا بتایا تھا کہ گھر لینا چاہ رہے ہیں اور بہت ساری رکاوٹیں اس میں آ رہی ہیں نا, گھر اپنا ہو جائے, گھر لینے میں رکاوٹیں ختم ہو جائیں. اس کے حوالے سے میں آپ کو روحانی علاج عرض کر رہا ہوں, آپ اس پہ عمل کیجئے گا, اللہ نے چاہا تو رکاوٹیں وغیرہ ختم ہو جائیں گی. یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھ کر آپ دعا کیجئے, اللہ نے چاہا تو گھر لینے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ الکریم. ہمارے فتح محمد اسلام بھائی تھے, انہوں نے کال کی کہ کافی بیمار ہیں, کافی دیر ہو چکی ہے. استخارہ کیا ہے آپ کا, استخارے کے اندر بھی بیماری کا ہی معاملہ ہے, کوئی جادو بندش اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں آ رہا. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ ایک کام کیجئے گا, یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کے آپ دم کیجئے گا اور پانی پر دم کر کے پیجئے گا, اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی. صحیح. ہمارے ایک اور اسلام بھائی تھے, سلیم بھائی نام تھا, والدہ کا نام سلامت بتایا تھا. تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ دکان ہے ان کی دودھ وغیرہ کی, جی تو خراب ہو جاتا ہے دودھ اور نقصانات میں یہ جا رہے ہیں نا. استخارہ کیا ہے, استخارے میں تو نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ. ایک تو میں آپ کو نظر کے حوالے سے وظیفہ بتا دوں, اور ایک وظیفہ آپ کو میں عرض کروں گا نقصان وغیرہ سے محفوظ رہنے کا. پہلے تو یہ ہے کہ آپ نظر کے حوالے سے 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. دوسرا آپ اچھا, نظر جو آپ فرما رہے ہیں یہ نظر کے دودھ دہی پہ نظر لگی ہے یا ان پر خود نظر لگی ہے؟ ان کے کام میں نظر لگی ہے, جو یہ کام کر رہے ہیں, یعنی ان کے جو دودھ دہی کا کام ہے اس پر کام پر نظر ہے. ہاں جی, اس کی بھی کوئی ہوتاری جاتی ہے نظر وغیرہ؟ بالکل. اگر یہ ہمارے روحانی علاج کے بستے پر آتے ہیں تو وہاں سے کاٹ کا عمل وغیرہ کروا لیں, اللہ نے چاہا تو نظر دور ہو جائے. صحیح. باقی یہ ہے کہ مالی نقصان نہ ہو, نقصانات سے آپ محفوظ رہیں, تو آپ یہ والا وظیفہ پڑھیے گا. یا اللہ 49 دفعہ پڑھ کے آپ دودھ پر دم کریں. آپ کے گھر میں جو سامان ہے, آپ کی دکان میں جو سامان وغیرہ ہے, اس پر دم کر دیں. یا اللہ 49 دفعہ پڑھ کے اول آخر دودھ پاک کے ساتھ انشاءاللہ الکریم نقصانات سے محفوظ رہیں. اچھا, یہ صرف دودھ دہی کے لیے ہی وظیفہ ہے یا اور بھی جیسے دکان میں اور بھی ساز و سامان رکھا ہوتا ہے؟ کسی بھی ساز و سامان پر بھی دم کر کسی سکتے چیز پہ بھی آپ یہ دم کر سکتے ہیں. تو اس کے مطابق عمل کیجیے گا. بڑا زبردست یہ وظیفہ ہے. اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ, یہ پڑھ کر 49 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے, نقصانات سے محفوظ رہیں گے. آئیے ناظرین, وقت ہوا ہے آپ کی کالز کا, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی کالز دیجیے گا. جناب محمد الطاف اتاری بات کر. جناب میرا ماشاءاللہ کافی اچھا کاروبار, لیکن ابھی اچانک جو ہے نا معاملات بہت خراب ہو گیا. تو برائے مہربانی آپ جو ہے نا کوئی روحانی علاج فرمائیے, دعا بھی فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی والدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ زاد اللہ شرف ان کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. آمین 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 آمین. اللہ پاک آپ کے جائز کاروبار میں برکتی عطا فرمائے. الطاف بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا. نیکسٹ کال. میرا نام فاطمہ طاہرہ ہے, میں منچے نمبر سے عرض کر رہی ہوں. پیارے پیارے ابراہیم باپو, آپ میرے لیے اور میری امی جان کے لیے اور میرے ابو جان کے لیے سب گھر والوں کے لیے دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ. جی بالکل, ابھی آپ کے لیے بھی فاطمہ نام بتایا نا ہم نے, آپ کے لیے بھی, آپ کے والدین کے لیے بھی, بہن بھائیوں کے لیے بھی, اور دیگر تمام ہی ناظرین کے لیے انشاءاللہ الکریم دعا کروائیں گے. شامل رہیے گا سلسلے میں. اب یہ سلسلے کے اختتام پر سب کے لیے دعا ہوگی انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. حضور عرض یہ ہے کہ میرا بچہ دودھ نہیں پیتا اپنی والدہ کا, کبھی کبھی پیتا ہے, تو جب پینے لگتا ہے تو رونے لگتا ہے, تو اس کا روحانی علاج بتا دیجئے. صحیح. جی نیکسٹ کال. رکن شورا سید محمد ابراہیم شاہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ صبح جب اٹھتے ہیں نا تو جسم کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے, یہ جسم دکھتا ہے, تھکا تھکا سا جسم رہتا ہے, اس کا کوئی روحانی علاج ہو, جوڑوں کے درد کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں. اور حضور کوئی خاص عمل ہو جیسے یہ تھکاوٹ اور جسم میں جوڑوں میں درد سے نجات مل جائے, کوئی روحانی علاج کوئی خاص عمل ہو تو وہ ارشاد فرما دیجیے. میرے لیے, میرے والدین کے لیے, میرے گھر والوں کے لیے بے حساب بخشش و مغفرت کی دعا بھی فرمائیے گا. حضور مدینے کی حاضری کا بہت جی چاہتا ہے,
اس کے حوالے سے بھی کوئی خاص دعا فرما دیجیے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی بالکل دعا بھی کروائیں گے۔ اور یہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے صبح ایک تعداد ہے صبح سو کر جب اٹھتی ہے، بالخصوص بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں نا، تو جسم دکھ رہا ہوتا ہے، پٹھوں میں بعض اوقات کا بھی درد ہوتا ہے، ہاتھوں میں گھٹنوں میں اس طرح کی تکلیف ہو، تو کوئی اس حوالے سے احتیاطی بھی اگر ہوں تو ارشاد فرمائیے، کچھ بتائیں اس حوالے سے، کوئی وظیفہ، کچھ تعویذ وغیرہ۔ انشاءاللہ میں کچھ احتیاط بھی عرض کرتا ہوں، جی، اور اس کے بعد تعویذ جو ہیں وہ آج انشاءاللہ آپ کو تعویذ بنانا سکھائیں گے کہ وہ آپ تعویذ کیسے بنا سکیں گے۔ آپ کا درد انشاءاللہ اس تعویذ کی برکت سے دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اس سے ظاہری اسباب بھی دیکھنی چاہیے، جیسا میں نے کہا احتیاط، تو اس صورت میں ظاہری اسباب پر اگر آپ نگاہ ڈالتے ہیں ہم کس وجہ سے درد ہو رہا ہے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے بھی درد ہو رہا ہے۔ صحیح فرمایا جی۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ہمارے لائف اسٹائل جو ہے وہ لائف اسٹائل ہی درست نہیں ہے، کھانے پینے میں گوشت ہے تو گوشت کھائے چلے جا رہے ہیں، تو اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا لائف اسٹائل میں ہم کیا تبدیلی لا سکتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے بائک چلانے کا معاملہ ہے تو بہت دیر تک، یعنی یہ جو رائڈر ہوتے ہیں جو بہت بائک چلاتے ہیں، جب اتنی بائک چلائیں گے تو ظاہر ہے کمر میں درد کمر میں درد ہو ایک جاتا ہے۔ اسٹائل سے بیٹھتے ہیں، اسی اسٹائل پر چل رہے ہوتے ہیں وہ۔ اسی طرح جب ہم بیٹھتے ہیں کسی جگہ پر تو بعض اوقات گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گردن میں درد ہو جاتا ہے، کبھی جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے۔ تو اپنے لائف اسٹائل کو اب چیک کریں کہ ایک ہی صورت پر بسا اوقات بیٹھنا یا ایک ہی صورت پر جو ہے کام کرتے رہنا، پاؤں پر پاؤں چڑھائے بیٹھنا اور گھنٹوں بیٹھے رہنا، یہ بھی آپ کے جوڑوں کے درد کا سبب بن سکتا ہے۔ یورک ایسڈ کے تعلق سے میں نے جو باتیں کہیں، یورک ایسڈ کیا ہوتا ہے کہ جب بعض اوقات گوشت کی زیادتی کی وجہ سے، پانی کم پینے کی وجہ سے بھی یورک ایسڈ جو ہے اس کا مرض ہو جاتا ہے۔ یہ آپ ٹیسٹ کروائیں گے یورک ایسڈ کا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو ہوتا کس وجہ سے؟ بیکری آئٹمس کی کثرت کرنا، جی، گوشت کثرت سے کھانا، پانی کم پینا، یہ اس کے اسباب میں سے ہے۔ اگر یورک ایسڈ کا آپ کو اگر مرض لاحق ہو گیا تو آپ پانی کی کثرت کریں، اور جو میڈیسن بھی لے سکتے ہیں ڈاکٹر کی، آپ جو ہے وہ تجویز سے، تو کوشش کریں کہ اس دوران آپ گوشت میں ریڈ میٹ جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں، یعنی لال گوشت، بڑے کا گوشت یہ نہ کھائیں، اس سے بچیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ پانی کی کثرت کریں گے تو اگر اس وجہ سے آپ کو درد ہو رہا ہے تو آپ کا درد انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں مگر اصل جو ہے وہ سبب پر نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ صحیح روحانی علاج انشاءاللہ میں آپ کو، جس طرح میں نے عرض کیا، ایک تعویذ میں آپ کو لکھ کر بتاتا ہوں کیسے آپ نے تعویذ بنانا ہے اور کتنی مرتبہ اس کو آپ نے لکھنا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو یہ لکھ کر، یہ تو تمام ہی ناظرین کو ماشاءاللہ اجازت مل جائے گی پھر بنانے کی انشاءاللہ الرحمن۔ ماشاءاللہ۔ اللہ کا نام ہے جی، اول آخر درود شریف پڑھیں گے آپ، اور آپ نے اس کو لکھنا ہے 786 مرتبہ، 786 مرتبہ آپ نے لکھنا ہے یہ۔ اور لکھنا کیا ہے اور کس انداز سے لکھنا ہے یہ آپ ذرا غور کیجیے گا۔ یا حیو یا قیوم لکھنا ہے آپ نے، یہ اپنے یا لکھا آپ نے۔ اب جو نقطے لگانے ہیں آپ نے وہ سیدھی طرف سے لگانے، پہلے دائیں طرف کا آپ کا نقطہ ہوگا، جی جی، پھر اس کے بعد بائیں طرف کا۔ صحیح، یہ یا لکھ دیا آپ نے، یا حیو یا قیوم۔ یہاں دیکھیں یہ تجدید بھی لگا دینی ہے آپ نے، یا حیو۔ اب آپ لکھیں یا قیوم، دائیں طرف سے شروع کریں گے آپ، دائیں طرف سے، جی جی۔ اس کے بعد آپ نے یا قیوم لکھنا ہے، اور یہ اس کا جو دائرہ یہ کھلا رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اور نقطے دیکھیں دائیں طرف سے شروع ہوئے، اور اس کے بعد یہ بھی آپ نے، یعنی اس کو بھی آپ نے کھلا رکھنا ہے، منہ کا، واو کا بھی اور قاف کا بھی۔ اسی طرح جو ہے نقطے آپ نے رائٹ سائڈ سے لگانے، یا حیو یا قیوم آپ نے 786 مرتبہ لکھنا ہے۔ اس پہ تو ماشاءاللہ آپ نے اعراب لگایا ہے نا، اس پہ نہیں لگایا تو یہ اس پہ بھی لگانا ہے؟ بالکل لگانا ہے۔ اگر کوئی نہ لگانا چاہے، نہیں لگائے گا تو لگا سکتے، چھوڑ سکتے کوئی ہیں، مضائقہ نہیں ہے۔ بعض اوقات اعراب بھی لگتے ہیں، اب قیوم یہ تجدید لگ گئی 2 مرتبہ اس میں، اب یہاں آپ چاہیں تو پیش لگا دیں یا قیوم، صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا 786 مرتبہ حضرت تعداد تو وہ اب ایک صفحے پہ تو آنا مشکل ہے، اس کے لیے کتنے صفحے درکار ہوں گے؟ 2 صفحے میں لکھ سکیں آپ، یہ تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ پر ہے کہ آپ کتنا مختصر لکھتے ہیں، اور آپ جتنا چھوٹا لکھیں گے اتنا زیادہ جو ہے 1 صفحے پر آ سکتا ہے، 2 صفحے پر آ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا یہ ہاتھ سے لکھنا یہ ضروری ہے یا اگر کوئی کمپوز کرنا چاہے؟ نہیں، کمپوز نہیں کریں گے، آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے، اور یہ احتیاطیں بھی آپ کے لیے ضروری ہیں، ہاتھ سے لکھیں، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے اس کا تعویذ بنائیں، موم جمع کریں اور اپنے بازو پر باندھ لیں۔ انشاءاللہ الرحمن اس وظیفے اور اس تعویذ کی برکت سے آپ کے جسم کے درد
دور ہو جائیں گے ماشاء اللہ۔ اچھا اس میں میں چاہوں گا، ہو سکتا ہے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں، یہ تو آپ نے بتا دیا، اب جو لکھنا جانتے ہیں وہ تو لکھ لیں گے، اب بیچارے جن کو لکھنا نہیں آتا، جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو اب ان کے لیے بھی کچھ ہے آسانی اس میں؟ دیکھیے کسی سے لکھوا لیں، کسی سے لکھوا سکتے ہیں، لکھوا لیں اور اپنے بازو پر وہ تعویذ باندھ لیں انشاءاللہ۔ خود نہیں لکھ سکتے کسی سے لکھوا دیں، مگر ان باتوں کی احتیاط کہ آپ نے جو اس کے نقطے لگانے ہیں وہ رائٹ سائڈ سے شروع کرنے ہیں، آپ نے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہ جو گول دائرے والے الفاظ ہیں نا اس کا آپ نے منہ کھلا رکھنا ہے انشاءاللہ الرحمن، 786 مرتبہ لکھنا ہے۔ یہ تو بہت بہترین تعویذ ماشاءاللہ آپ نے بتا دیا، تو ہمارے ناظرین کے لیے ماشاءاللہ زبردست یہ تعویذ، اب تو آپ کو منانے کا طریقہ بھی ماشاءاللہ سکھا دیا گیا، آپ گھر بیٹھے یہ تعویذ آپ بنا سکتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے ناظرین کی خواہش ہوتی ہے، میسیجز بھی آتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ بتا دیا جائے تعویذات کے حوالے سے، تو یہ تعویذ ماشاءاللہ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اگر گھر میں اللہ نہ کرے پرابلم ہو، اس طرح کے امراض ہوں کسی کو، والدہ کو، والد کو، تو آپ آج ہی یہ تعویذ تیار کر کے اس کو چمڑے میں سلوا کر والد کے، والدہ کے بازو میں باندھ دیجیے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن جو احتیاطیں، جو توجہ رکن شورا نے آپ کو دلائیں یورک ایسڈ کے حوالے سے، کھانے میں بے احتیاطی کی وجہ سے جو اس طرح کے درد شروع ہو جاتے ہیں، جسمانی امراض لگ جاتے ہیں، تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ بہرحال ناظرین سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب منتظر ہیں، ناظرین استخاروں کے جوابات۔ استخارے کے حوالے سے ایک ہی سوال آیا تھا، ہمارے الطاف بھائی تھے، کام کاج کے حوالے سے پریشان تھے کہ بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ اب کافی نقصان اور پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ استخارہ کیے، استخارے کے اندر وقتی طور پہ آپ کے ساتھ آزمائش کا معاملہ آ رہا ہے۔ آپ ایک کام کیجئے، آپ کا جو بھی کام ہے، آپ نے جو کاروبار شروع کیا ہوا ہے، آپ جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد ایک سادہ پیج لے لیجئے، اس پر 786 مرتبہ یا اللہ یہ لکھ کر آپ اس کو اپنی دکان، گھر یا مکان میں اس کو لگا لیں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ ماشاءاللہ، کاروبار میں برکت کے حوالے سے بھی آپ کو وظیفہ بتا دیا گیا۔ ناظرین میسیجز بھی آپ کے کافی سارے ہیں، میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی چند ایک میسیجز یہ شامل کر لیں آپ کے۔ یہ خارج کے حوالے سے ایک وظیفہ معلوم کر رہے ہیں کہ خارج کا روحانی علاج بتا دیجئے۔ لیکن قرآن پاک کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی خارج کے مریض کو پلا دیں، وہ خود بھی اگر خارج کا مریض پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، پانی پہ دم کر کے پیے، شفا حاصل ہوگی۔ معدے میں السر ہے، معدے میں درد رہتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے گا، احتیاط بھی کیجیے۔ اللہ پاک رحم فرمائے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مضبوط اعتقاد کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کیجیے گا۔ آپ 3 پیالیاں لیں، 3 عدد سادی چینے کی پلیٹیں لیں اور اس پر قرآن پاک کی یہ آیت لکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ اچھا، لکھنے کے بعد ان پلیٹوں میں پانی ڈال کر آپ ایک صبح، ایک دوپہر اور ایک رات کے بعد ان 3 اوقات میں پئیں۔ اللہ کی رحمت سے معدے کا السر ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور مسواک کا ضرور استعمال آپ کیجئے گا کہ مسواک آپ کا پیٹ درست کرے گی، دل کے امراض دور ہو جائیں گے، معدے میں اللہ نہ کرے السر ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، شفا حاصل ہوگی۔ ناظرین سلسلے کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ کئی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے لیے دعا بھی کر دی جائے، اور کئی اسلامی بھائیوں نے حاضری مدینہ کے حوالے سے بھی دعا کا کہا ہے۔ مدنی منی کی بھی قول تھی، فاطمہ عطاریہ انہوں نے اپنے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے دعاؤں کا کہا۔ میسیجز بھی کافی سارے ہیں دعاؤں کے حوالے سے۔ بچہ دودھ نہیں پیتا اور روحانی علاج انہوں نے پوچھا تھا، ارشاد فرما دیجئے۔ بچہ دودھ نہیں پیتا؟ اچھا، بچہ دودھ نہیں پیتا، تو اس کے لیے چلیے آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ اس کے لیے بھی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ 66 دفعہ یہ آپ پانی پر دم کر کے اب جو دودھ پلانا ہے اس میں مکس کرے اور اس کو جو ہے بچے کو پلائے، اللہ نے چاہا تو بچہ دودھ پینے لگ جائے گا۔ روحانی علاج کے بستوں سے تعویذ بھی اس کا مخصوص ملتا ہے نا، اگر یہ وہ حاصل کر لے تو انشاءاللہ اور آسانی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، دعا کا وقت ہے، میں چاہوں گا رکن شورا سے کہ حضرت دعا بھی فرمائیے، ہمارے ناظرین کے لیے بھی اور دکھیاری امت کے لیے، سب کے لیے دعا فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اے پروردگار، اے کریم، اے رحیم، یا رحمان، یا حنان، یا منان، یا ذا الجلال والاکرام۔ پروردگار، تیرے بندے، کئی بندے تیرے مالک پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، روزگار ہے تو پورا نہیں ہو رہا، خرچے زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے۔ مالک، کئی بندے تیرے بے اولاد ہیں، اے اللہ کئی بندے تیرے بیمار ہیں، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، اے اللہ کئی نرینہ اولاد کے لیے
دعائیں کرواتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، اے کریم کرم کر دے، اے اللہ جن کے گھر بیٹے نہیں ہیں بیٹے عطا فرما دے، آمین آمین، جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں انہیں بیٹیاں عطا فرما دے، جو رشتوں کے منتظر ہیں اے اللہ رشتے عطا فرما دے، آمین اے اللہ تیرے کئی بندے پریشان حال ہیں مالک، رشتوں کے منتظر ہیں مالک، اپنے بچوں اور بہنوں کے لیے مالک ان کی مدد فرما، مولا جو بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا جن کے نام اے اللہ ہم نہیں لے سکے مالک، کئی ایک نے اے اللہ مکے مدینے جانے کی خواہش عرض کی ہے، اللہ ایک مدنی منی فاطمہ نے دعا کے لیے کہا تھا اپنے والدین کے لیے، اے اللہ اور جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا مالک تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، سب پر رحمت کی نگاہ فرما دے، سب کی حاجات پوری کر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، اے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین یا رب العالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔